عمران شفیق صاحب جو ایک تو ویڈیو کانفرنس کی درخواست ہے اور دوسرا ان پہ وزیر آباد میں حملہ ہو چکا ہے. ابھی انہوں نے، میں ابھی سنواتا ہوں آپ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علیحدہ کر کے تو قتل کرنے کی سازش تھی، وہاں کسی نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ فوراً نکل جائیں، یہ تو مارنے کا چکر ہے، گرفتاری کا چکر نہیں ہے، تو میں وہاں سے نکل گیا. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ ایسے ہی ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے سین؟ کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی شہری کے جان مال کی حفاظت کرنا وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور آپ جب ریاست کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں کہ ریاست مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تو بہرحال یا چونکہ آپ عدالت کے اندر آئے ہیں اور عدالت کو آپ کو طلب کیا گیا ہے، اور عدالت جب آپ کو طلب کرتی ہے تو عدالت نے آپ کے وارنٹ نکالے ہیں. ایک قانونی پروسیس ہے جس کو عدالت نے اختیار کیا ہے، اور اس قانونی پروسیس میں اس پورے جو کمپلیکس ہے اس کو بہرحال ایک سیکیورٹی نے کارڈن کیا ہے اس دن کے طور پر کہ وہاں عمران خان صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو سیکیورٹی تھی. اب اس پوری سیکیورٹی کے اس میں اگر کوئی شخص الزام لگا رہا ہے کہ مجھے وہاں قتل کیا جانا چاہیے تھا. ہم عدالتوں میں روز جاتے ہیں، ساری دنیا جاتی ہے، اور عدالتوں میں بڑے بڑے لیڈران بھی پاکستان کے گئے ہیں، تو ایسی نظیر تو نہیں ملتی کہ عدالت میں جب کسی کو وارنٹ کے تحت عدالت نے بلایا ہو تو وہ عدالت کے وارنٹ کی بنیاد پر کمپلیکس کے اندر آئے گا اور اس کو آپ یہ کہیں کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے. اور عمران عدالت کے اندر گئے نہیں ہیں، اور عدالت کے اندر گئے، پھر واپس آ گئے، اور دروازے پہ بھی نہیں گئے، یہ گاڑی میں بیٹھے رہے. پولیس کا ایس پی اور وکیل جو ان کے تھے وہ فائل لے کر ان کی گاڑی تک گئے، اور بعد میں وہ فائل ہی گم ہو گئی، یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کے اوپر دستخط بھی ہوئے. ایک اہمیت کی عامل چیز اسی لیے عدالت نے 12-30 مارچ کو بلایا. عدالت نے ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی ہے. عدالت نے اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے، عدالتیں ہمارے ہاں روٹین میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، کوئی معذور شخص آ جائے جو عدالت تک نہیں آ سکتا، عدالت اپنے اہلکار کے ذریعے بھجوا کر اس کی حاضری لگوا لیتی ہے، اور حاضری عدالت نے لگوائی ہے. جس طرح عمران صاحب کی سچویشن تھی اس کو عدالت نے ان کو فائدہ دیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اس کی حاضری لگا دی ہے. اب اس پورے سچویشن میں اس کیس میں دیکھیں ایک بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے نا کہ میری حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی لے لیں، تو یہ بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا تھا یا کوئی نان بیلیبل آفینس تھا. ابھی تو طے ہونا ہے کہ پتہ نہیں وہ سزا ہونی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس دن چارج شیٹ ہونا تھا، فرد جرم عائد ہونی. فرد جرم بھی اب پاکستان میں جو ہے وہ بہت سے کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم بھی عدالتوں نے لیا ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں خود درخواست دے دینی چاہیے تھی کہ مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیتے، یا جج صاحب کو تھوڑا سا وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جب ایگزمپشن کی درخواستیں یہ بار بار دے رہے تھے. جی دیکھیں نا یہ مقدمہ کتنا ڈیلے ہوا ہے. یہ جو 4-5 پیشیاں ایگزمپشن انہوں نے لی ہے، یہ پہلی پیشی پر ہی عمران خان صاحب کی جب یہ آئی تھی کہ میں گولی لگی ہوئی ہے اور یہ مسائل ہیں، تو اسی وقت عدالت کہتی ٹھیک ہے ہم اس مقدمے کی کارروائی کو مؤخر نہیں کرنا چاہتے، تاریخوں پر تاریخیں پڑیں گی، آپ سیدھا ویڈیو لنک پر آ جائیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہم آپ کی حاضری لیتے ہیں. اور بڑے آرام سے عمران خان صاحب کی ایک سول مقدمے میں تو ویڈیو لنک کے ذریعے پوری شہادت بھی ہوئی ہے، انہوں نے گواہوں پر ان پر جرح بھی کی گئی ہے، وہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوتی رہی ہے. تو یہ کام بڑے آسانی سے ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کیس میں جو اصل نقصان کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مقدمہ انیشیٹ کیا، اب یہ مقدمہ سائیڈ پہ رہ گیا، وہ اپنے منطقی انجام تک ہی نہیں پہنچ رہا. وہ مقدمہ سیریس مقدمہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے، اور ایک آئینی ادارے نے ایک کمپلینٹ فائر کی ہے. اس کمپلینٹ میں الیکشن کمیشن کے جو 5 ممبران ہیں ان کے اپروول کے ساتھ وہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے. ایک سیریس مقدمہ ہے، ایک عدالت کے اندر وہ چل رہا ہے. اس مقدمے کی کارروائی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. اب حالات ایسے پیدا کر دیے گئے، اور اس کا مجھے تو حکومت کی بھی بیوقوفی نظر آتی ہے، اور عدالت نے بھی جو وزڈم کا مظاہرہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور عمران خان صاحب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو تو چاہیے، وہ تو روز کہیں گے کہ اس مقدمے میں میری جان کو خطرہ ہے. میں نہیں، اگر اب وہ اس پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر میری حاضری لگوائی جائے تو اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی کے طور پر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اس مقدمے کو لنگر آن، میری نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس مقدمے کو جان بوجھ کے بہت حد تک لنگر آن کیا گیا ہے، اور اس کو مزید لنگر آن کرنا چاہیے.